کچھ راز وقت کے ساتھ دفن نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے اگلے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ بارش کی مسلسل بوندیں رات کی خاموشی کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ لاہور شہر کے شور سے دور ایک چھوٹے سے نیوز آفس کی تیسری منزل پر صرف ایک کمرہ روشن تھا۔ اس کمرے میں بیٹھا تھا احمد خان، 28 سالہ ایک نوجوان تحقیقاتی صحافی۔ احمد عام جرائم یا سیاست کی خبروں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ برسوں سے ایک ایسی کہانی کی تلاش میں تھا جو صرف اخبار کی سرخی نہ بنے بلکہ تاریخ میں اپنا نام چھوڑ جائے۔ گھڑی نے رات کے 11 بجائے۔ ٹن ٹن ٹن۔ احمد نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ لیا اور کمپیوٹر بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک دفتر کی تمام روشنیاں ایک لمحے کے لیے بجھ گئیں۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ چند سیکنڈ بعد بجلی واپس آ گئی، مگر احمد کے دل میں ایک انجانا خوف جاگ چکا تھا۔ اسی وقت دروازے پر 3 ہلکی دستکیں ہوئیں۔ اس وقت وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے تک گیا۔ دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ راہداری سنسان تھی، صرف ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ نیچے نظر گئی تو ایک سیاہ رنگ کا لفافہ دروازے کے سامنے رکھا تھا۔ لفافہ عام نہیں تھا، اس پر مہر کی جگہ سرخ موم لگی ہوئی تھی، جس پر ایک عجیب سا نشان بنا تھا، ایک دائرہ جس کے درمیان ایک بند آنکھ اور اس کے گرد 3 چھوٹے ستارے۔ احمد نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک کاغذ تھا جس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، اگر تم سچ جاننے کی ہمت رکھتے ہو تو کل ٹھیک 12 بجے کالی حویلی آ جانا، اکیلے آنا، ورنہ سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ نیچے کسی کا نام نہیں تھا، صرف وہی پراسرار نشان۔ اگلی صبح احمد نے کالی حویلی کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک 100 سال پرانی اخبار کی خبر ملی۔ 1926 میں ملک خاندان کی پوری حویلی ایک ہی رات میں پراسرار طور پر خالی ہو گئی۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ قاتل، نہ کوئی گواہ۔ اس کے بعد ایک اور خبر۔ 1976 میں 4 نوجوان مہم جو حویلی میں داخل ہوئے، صرف ایک واپس آیا، مگر وہ کبھی دوبارہ بول نہ سکا۔ اور پھر 2001 میں ایک پروفیسر حویلی کی تحقیق کے لیے گیا، وہ آج تک لاپتہ ہے۔ احمد نے تمام خبریں پڑھیں۔ ہر واقعے میں ایک چیز مشترک تھی، ہر 50 سال بعد حویلی کسی نہ کسی کو اپنی طرف بلاتی تھی۔ احمد نے بے اختیار سرگوشی کی، کیا اب میری باری ہے؟ رات کے 11:55۔ احمد نے اپنی گاڑی میں جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، درختوں کی لمبی شاخیں سڑک پر ایسے جھکی ہوئی تھیں جیسے کسی اجنبی کو روکنا چاہتی ہوں۔ موبائل کے سگنل ختم ہو چکے تھے، ریڈیو میں صرف شور آ رہا تھا۔ پھر اچانک گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔ احمد نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہ ملی۔ مجبوراً وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے سامنے دیکھا، صرف چند 100 قدم کے فاصلے پر ایک عظیم الشان مگر ویران عمارت کھڑی تھی، کالی حویلی۔ ٹوٹے ہوئے مینار، گردآلود کھڑکیاں، زنگ آلود لوہے کا دروازہ، اور اس کے اوپر پتھر پر کھدا ہوا صرف ایک لفظ، واپسی نہیں۔ احمد نے دل مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ بغیر کسی کے چھوئے خود بخود کھل گیا۔ احمد ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیا واقعی ہی اندر جانا چاہیے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال تھے، مگر تجسس خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر عجیب خاموشی تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں گرد سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ہوا میں نمی اور پرانی لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ احمد نے ٹارچ اوپر کی، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے بالکل پیچھے سے ایک بچی کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ احمد فوراً پلٹا۔ وہاں ایک 8 یا 9 سال کی بچی سفید لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟
بچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اپنی انگلی اوپر والی منزل کی طرف اٹھائی اور سرگوشی کی۔ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ احمد حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ واقعی غائب ہو چکی تھی۔ اس لمحے حویلی کے اندر کہیں دور ایک پرانی گھنٹی بجی اور ایک بھاری اجنبی آواز پورے ہال میں گونجی، پہلا مہمان آ چکا ہے، کھیل شروع کیا جائے۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے مرکزی دروازہ زور سے بند ہو چکا ہے۔ دھڑام! وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچا۔ اس نے پوری طاقت سے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے پتھر کا بن چکا تھا، وہ قید ہو چکا تھا۔ اس لمحے اوپر والی منزل کے اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں اور احمد کو گھورنے لگیں۔ قسط نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط، کالی حویلی کا پہلا قدم۔ احمد پہلی بار حویلی کے اصل کھیل کا سامنا کرے گا، جہاں ہر دروازہ ایک راز چھپائے بیٹھا ہے اور ہر غلط قدم اسے موت کے قریب لے جائے گا۔